لیکن فلور کراسنگ نہ کل ڈیفینڈ ہو سکتا تھا، نہ آج ڈیفینڈ ہو سکتا ہے، اور نہ کل ڈیفینڈ ہو سکے گا۔ ہاں، ہم تب بھی سنتے تھے کہ ضمیر جاگ گیا، ضمیر جاگ گیا، اور جاگے ہوئے ضمیر نے ووٹ دے دیے۔ جو آج چیخ رہے ان کو آپ لا کے کھڑا کریں اور ان کو بولیں کہ آپ اتنا عہد دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی میں مریں گے بھی۔ لوٹوں کی بات وہ کرتے ہیں جو خود لوٹوں کی توہین ہے، جو تمام تر پاکستان کے لوٹے جمع ہو کے ایک نظریے میں کھڑے ہو گئے، اور وہ آج اس تمام پارلیمان کو یہ بات کر رہے ہیں۔ سر، یہ کل بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ آج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ I know your inner self cannot dignify this۔ میں اس پہ لگا ہوں، اور میں سیکرٹری صاحب سے بھی میری یہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں یہ جو کاغذ کی چھپائی کا جو یہ سارا نظام ہے، I don't know، اس کو میں فالتو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ہمارے کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں۔ سر، کاغذ ہمارے گھر آتا ہے، کاغذ ہمارے لاج آتا ہے، کاغذ ایک دن پہلے ملتا ہے، کاغذ ادھر ملتا ہے۔ سر، نیا زمانہ ہے، نئے زمانے میں میرے خیال میں سینٹ میں جتنے 100 سینیٹرز ہیں، اور میرے خیال میں 400 کے 500 ملازمین ہیں۔ ان ماحول میں یہ سب کچھ ای میلز پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں سر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان پرنٹنگز پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ پیسوں کا ضیاع ہے، اور تمام تر کارروائی اور معاملات سافٹ میں کیے جائیں۔ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ادھر ہم سب کے سامنے روزانہ کاغذات رکھنے کے بجائے، روزانہ پیڈز رکھنے کے بجائے ایک کمپیوٹر لگا لیں، جو میرے خیال میں زیادہ تر پارلیمنٹس میں اب لگے ہوئے ہیں، اور ان کمپیوٹرز کے تھرو ہر سینیٹر اپنے لیے لیپ ٹاپ لے سکتا ہے۔ ٹیبلٹس نہ دیں، سرکاری خرچہ ختم کریں، سرکاری خرچہ ختم کریں۔ ناصر صاحب تمام تر سینیٹرز کو لیپ ٹاپ گفٹ کر دیں گے، وہ بڑے کمالی بندے ہیں۔ ناصر صاحب نے وہ توڑ دینا، توڑنے نہیں، آج کل توڑنے وہ پہلے توڑتے تھے جی، ابھی تو جوڑتے ہیں۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کروں گا۔ آئین اور دستور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو اپنے اختیارات دیتے ہیں، لیکن سر بڑی افسوس کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑا کہ آج آپ ایک پارلیمنٹری لیڈر کو، جو ایک پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہے، اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بول رہے ہیں، اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا قانونی اختیار بھی دے رہے ہیں۔ تو سر میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو آئینی طور پہ آپ دیکھیں اس مسئلے کو، جیسے کہ ہی لیڈر آف دا ہاؤس جتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر، کیونکہ وہ تو اب عدالت نے بول دیا کہ دے آر ناٹ پی ٹی آئی، تو آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا رتبہ دے رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ادھر سر جو ماحول ہوا بدقسمتی سے، میرے بزرگ ہیں سب، لیکن فلور کراسنگ نہ کل ڈیفینڈ ہو سکتا تھا، نہ آج ڈیفینڈ ہو سکتا ہے، اور نہ کل ڈیفینڈ ہو سکے گا۔ ہاں، ہم تب بھی سنتے تھے کہ ضمیر جاگ گیا، ضمیر جاگ گیا، اور جاگے ہوئے ضمیر نے ووٹ دے دیے۔ جو آج چیخ رہے ان کو آپ لا کے کھڑا کریں اور ان کو بولیں کہ آپ اتنا عہد دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی میں مریں گے بھی۔ لوٹوں کی بات وہ کرتے ہیں جو خود لوٹوں کی توہین ہے، جو تمام تر پاکستان کے لوٹے جمع ہو کے ایک نظریے میں کھڑے ہو گئے، اور وہ آج اس تمام پارلیمان کو یہ بات کر رہے ہیں۔ سر، یہ کل بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ آج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ I know your inner self cannot dignify this۔ That's another thing۔ This cannot be defended, this cannot be offended، کیونکہ اسٹیٹ میں یہ طریقہ کار چلتا رہا ہے۔ اگر یہ طریقہ کار نہ ہوتا
تو آج ہم ادھر نہ پہنچتے ہوتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قانون میں اس کے طور طریقے ہیں, ان طور طریقوں کو اپنانا چاہیے, لیکن آئے ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اور مولانا عطاء الرحمان صاحب ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اور اسحاق ڈار انکل ایز دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, اگر ہماری پارٹی میں سے کوئی ہمارے نظریے کے اگینسٹ جائے گا, سکپ ہوگا, اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر پرائے آ کے ہمیں ووٹ دیں یا آپ کو ووٹ دیں تو پھر obviously we then need اور to make excuses for them. میرے خیال میں ان وضاحتوں میں نہیں جانا چاہیے, اور جمہوری نظام میں اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایک عمل ہو گیا, وہ چودھری شجاعت صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ, مٹی پاؤ, اس کو جتنا چھیڑو گے یہ گندا عمل ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا سر, ہمارے پشتوں میں غلبیل بولتے ہیں سر, وہ چاننا ہوتا ہے بڑا. وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ چاننا جو ہے غلبیل, وہ کزے کو, کزا جو لوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن اسی کی طرح کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں دو سوراخ ہے. تو آج سوراخوں سے بھرے ہوئے لوگ ادھر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ میں دو سوراخ ہیں, ادھر تو دو سوراخ ہے, ادھر تو سوراخ ہی سوراخ ہے. تھینک یو جی. تھینک یو جی. That's another thing. This cannot be defended, this cannot be offended, کیونکہ اسٹیٹ میں یہ طریقہ کار چلتا رہا ہے. اگر یہ طریقہ کار نہ ہوتا تو آج ہم ادھر نہ پہنچتے ہوتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قانون میں اس کے طور طریقے ہیں, ان طور طریقوں کو اپنانا چاہیے, لیکن آئے ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اور مولانا عطاء الرحمان صاحب ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اور اسحاق ڈار انکل ایز دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, اگر ہماری پارٹی میں سے کوئی ہمارے نظریے کے اگینسٹ جائے گا, سکپ ہوگا, اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر پرائے آ کے ہمیں ووٹ دیں یا آپ کو ووٹ دیں تو پھر obviously we then need اور to make excuses for them. میرے خیال میں ان وضاحتوں میں نہیں جانا چاہیے, اور جمہوری نظام میں اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایک عمل ہو گیا, وہ چودھری شجاعت صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ, مٹی پاؤ, اس کو جتنا چھیڑو گے یہ گندا عمل ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا سر, ہمارے پشتوں میں غلبیل بولتے ہیں سر, وہ چاننا ہوتا ہے بڑا. وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ چاننا جو ہے غلبیل, وہ کزے کو, کزا جو لوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن اسی کی طرح کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں دو سوراخ ہے. تو آج سوراخوں سے بھرے ہوئے لوگ ادھر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ میں دو سوراخ ہیں, ادھر تو دو سوراخ ہے, ادھر تو سوراخ ہی سوراخ ہے. تھینک یو جی. تھینک یو جی.